اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و ازواجہ و ذریتہ رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 ہے۔ آج ہم انشاءاللہ صفحہ 3 کا اشارہ بی پڑھیں گے۔ اشارہ بی میں آنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ پچھلی چیزیں، تھوڑی سی ریوائز کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھیں، اچھی بات ہے جہاں سے مس ہو، اور اگر نہیں بھی مس ہوا تو بھی ویڈیو ضرور بعد میں ریپیٹ کر کے دیکھا کریں۔ بہت ساری چیزیں بھولی ہوئی، ذہن سے نکلی ہوئی یاد آ جاتی ہیں۔ اور ویڈیو دیکھنے کا، کلاس لائیو اٹینڈ کرنے کے بعد ویڈیو دیکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ دوبارہ جب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو زیادہ ہوتی ہے۔ بہت ساری کنفیوژنز جو ہمیں کلاس کے دوران فیل ہو رہی ہوتی ہیں لیکن فوراً سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں، لیکن جب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں دوبارہ اسی کلاس کی تو چیزیں خود بخود ہمارے سامنے کھل کے آتی ہیں۔ اور بہرحال ویڈیو دیکھنے کے علاوہ یہ بات ضروری ہے کہ آپ لائیو کلاس ضرور اٹینڈ کریں۔ لائیو کلاس کے اپنے فائدے ہیں، ورنہ تو اگر صرف ریکارڈنگز پہ ہی گزارا کرنا ہو تو ظاہر ہے پھر ساری دنیا، یہ کام زیادہ آسان ہے نا، لیکچر ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ دے دیا جائے اور کلاسز کوئی بھی نہ ہو، تو یقیناً ان چیزوں کے فائدے ہیں۔ اس لیے اچھا، لوگ اتنا سوچ سوچ کے آہستہ آہستہ آتے ہیں کلاس میں کہ پھر ہمیں بھی کلاس جو ہے نا وہ سوچ سوچ کے شروع کرنی پڑتی ہے۔ اس کو سمودلی چلانے میں مجھے کوئی 5 سے 6 منٹ لگ جایا کرتے ہیں کہ ابھی اور لوگ بھی آ جائیں۔ صرف 10 لوگ ہیں، کلاس شروع ہوئے بھی 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلے 5 صفحے قرآن کے پہلے پارے کی، یہ پہلا ربع ہے، پہلا پاؤ ہے جس کے مضامین ہدایت اور آدم علیہ السلام ہیں، جبکہ ذیلی مضامین میں متقین، کافرین، منافقین، دعوت قرآن اور پہلے انسان کو ہدایت کا موضوع ہے۔ سسٹر غزالہ کہہ رہی ہے کہ آواز بہت زیادہ انسٹیبل ہے، انٹرپٹیڈ، اور دوسروں کو بھی محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں میم، نہیں کلیئر ہے۔ آ رہی ہے۔ کلیئر ہے؟ اچھا، پھر سسٹر غزالہ آپ کی طرف نا شاید انٹرنیٹ کی کنیکشن کا تھوڑا سا ایشو ہوگا۔ مجھے بھی آج ویسے پتہ نہیں کیا آپ یہ پارٹیسپینٹس کیوں نہیں شو کر رہا۔ تو یہ ہمارے ٹائپ ہو گیا۔ اچھا، میرے سامنے نا اس دفعہ آج آپ کے نام نہیں آ رہے ہوں گے تو اس کے لیے پیشگی معذرت، تھوڑا سا یہ کوئی ایشو کر رہا ہے پارٹیسپینٹس کو دیکھنے میں۔ ہمارا قرآن کورس 2 جس سے ہمارا قرآن کا ترجمہ شروع ہوتا ہے، یہ دائیں ہاتھ کے پہلے 5 صفحات اس کے ہم دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، اور یہ دونوں ہم مکمل طور پہ پڑھ چکے ہیں۔ ان کے پوائنٹرز جو ہیں وہ ڈیٹیلڈ پوائنٹر کیا ہے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخے۔ یہ جو میں نے بولے ہیں یہ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے اور ٹی پی آئی کے ساتھ یاد ہونے چاہیے۔ شورٹ پوائنٹرز کیا ہوتے ہیں؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے۔ ہم پڑھ رہے ہیں تیسرا صفحہ۔ تیسرے صفحے کا پہلا اشارہ کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ کل ہم نے پڑھا میم آگ، پہلی مثال آگ سی۔ آگ کی مثال، بالکل۔ اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بارش کی مثال۔
تو یہ جو تیسرا صفحہ ہے اس کے اشارے اس طرح سے ہیں: آگ کی مثال، بارش کی مثال، اس کے بعد آئے گا قرآن کی دعوت، اور پھر قرآن کا چیلنج۔ تو ان کو یاد کرنا اور بھی زیادہ آسان ہے۔ پہلے دو پوائنٹرز مثالوں پہ ہیں، دوسرے دو پوائنٹرز قرآن کے بارے میں ہیں: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ہم نے کل پڑھا تھا آگ کی مثال، اور آج ہم پڑھیں گے بارش کی مثال، پھر قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ عید کے چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج، اس کے مختصر اشارات ہیں۔ آج کے اشارے کا تعارف کیا ہے؟ یہ دوسرا اشارہ ہے اور اس کا نام ہے بارش کی مثال۔ اور بارش کی مثال کو ہم پچھلی آیات کے ساتھ اگر کنیکٹ کریں تو کنیکٹ کر کے کیا پتا چلتا ہے کہ پہلے کن کا ذکر ہو رہا تھا؟ پچھلی آیات سے کیا پتا چلتا ہے کن کا ذکر چل رہا تھا؟ منافقین کا ذکر چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اور منافقین کے بارے میں مثالیں دے کر بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو آج کی آیات ہیں یہ بھی منافقین ہی کے بارے میں ہے کہ منافقین اصل میں کس قسم کے لوگ ہیں، کہ ان کے پاس حق تو آ گیا تھا اور انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، لیکن انہوں نے زبان سے کچھ فائدے اٹھانے کے لیے انہوں نے زبان سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم حق مانتے ہیں اسے، لیکن وہ دل سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اس بات کا نتیجہ کیا ہے کہ اب ان لوگوں کے جو ہے نا واپسی کا امکان نہیں ہے، لوٹنے کا۔ وہ اب سمجھ نہیں سکتے کہ یہ جو ہے وہ غلطی واقعی غلطی ہی کر رہے ہیں، اور اس کا انہیں سزا دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتنی پڑے گی۔ بارش کی مثال میں منافقین کی دوسری مثال دی جائے گی: اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج، بجلی اور زبردست کڑک۔ اور پھر اس سے ہمیں اور کیا سبق مل سکتا ہے اس مثال سے اور ان آیات سے؟ کہ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں وہ والی پکی والی مہر نہیں ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے؟ انہیں ابھی بھی موقع مل رہا ہے کہ ہمیں انہی آیات میں پتہ چلے گا۔ اور منافقین وہ لوگ ہیں کہ جنہیں موقع اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، ملتا رہتا ہے۔ منافقین کو بہت لمبا وقت ملتا ہے۔ قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن میں 3 یا اس سے کم ہی الفاظ ملتے ہیں سیکھنے کے لیے، آسانی سے یاد رکھنے کے لیے۔ ہم فکروں کو استعمال کریں گے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ پہلی لائن میں 3 اور پھر 5 اور اس کے بعد 3 3 اور پھر 1، تو یہ بیلنس ہو ہی جاتا ہے کہ ایوریج 3 الفاظ ہی ہمیں ہر لائن میں سیکھنے ہوتے ہیں۔ تو جو الفاظ نئے سیکھنے ہوں گے اس کے لیے بھی ہم فکروں والی ٹیکنیک استعمال کریں گے۔ فکروں سے الفاظ کے معنی یاد رکھنے اور یاد کرنے زیادہ آسان ہے۔ اب ہم ترجمہ اور شرح کر لیتے ہیں کس کی؟ آیت نمبر 19 اور 20 کی۔ آج ہمارا جو سبق ہے نا وہ آیت نمبر 19 اور 20 کا ہے۔ تو یہ بھی سامنے آیت نمبر 19 ہے، اگر ڈار صاحب کلاس میں ہیں تو تلاوت کر دیں۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع هم في آذانهم من السماء حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ او یا کسیب جیسے بارش من السماء آسمان سے فی ہے ظلمات جس میں اندھیرے ہوں ورعد وبرق اور گرج اور چمک یجعلون وہ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں من السوائق کڑک کی وجہ سے حذر الموت موت کے ڈر سے۔ اللہ محیط اور اللہ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں۔ صدق اللہ، جزاک اللہ۔ اب ہم اس کا لفظ پر لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آؤ، آؤ کا مطلب ہے یا، ٹھیک ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے واؤ، وا زبر وا، اس کا مطلب ہوتا ہے اور جو آؤ آؤ ہے، آؤ
بلکہ او بھی نہیں کہتے، او کہتے او ہیں، او او یا کا سیب، یہ دو الفاظ ہیں، کا سیب، کا الگ ہے، سیب الگ ہے۔ تو جیسے آپ نے پڑھا تھا کما بارکتا، کما صلیتا، جب ہم نے وہ لیسن پڑھا تھا تو اس میں ایک اور بھی لفظ ہمیں لکھا ہوا دکھا تھا، کا، کاف زبر کا، اور کما، ان دونوں کا مطلب جیسے ہوتا ہے۔ تو یہاں وہاں کما کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں پہ ک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ک کا مطلب ہوتا ہے جیسے، مثال دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ریزیمبلنس شو کرنے کے لیے۔ سیب، سیب کسے کہا جاتا ہے؟ بارش کو، بہت تیز بارش اور موٹے موٹے بڑے بڑے قطروں والی بارش، وہ سیب ہوتی ہے۔ ویسے بارش کے لیے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، اور قرآن میں بھی ملٹیپل الفاظ، میرا خیال ہے 8 یا 9 الفاظ بارش کے لیے استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، جن میں ایک سیب ہے، اور ہر لفظ کی ایک اپنی خاصیت ہے۔ ترجمے میں تو ہم بارش ہی کہتے ہیں، لیکن جیسے سیب ہے نا، تو بارش ہے، لیکن یہ وہ والی بارش ہے جو بہت تیز ہوتی ہے اور بڑے موٹے موٹے قطروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو کہتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ، با اس بارش کو فائدہ مند بنا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے فائدہ مند بنا۔ تو آپ بھی ان الفاظ کو یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا ہے، مسنون دعا ہے، ثواب کا ثواب، اور اللہ تعالیٰ سے خیر بھی مانگی جاتی ہے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے بارش ہو، من السماء، آسمان سے، ٹھیک ہے، آسمان سے، من سے آسمان، السماء آسمان، آگے کیا ہے؟ فی ہی ظلمات، فی ہی اس میں، ظلمات، یہ لفظ ہم نے کل بھی پڑھا ہے، ظلم، ظلم کی، ظلم ہوتا ہے واحد مذکر، ظلم کی مؤنث ہے ظلمہ، یعنی ظلمت جسے ہم کہتے ہیں، اور ظلمات ظلمہ کی جمع ہے، یعنی جمع مؤنث ہے، ظلمات اندھیرے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تاریکیاں یا گھٹائیں، یہ وہ ہے۔ فی ہی ظلمات، اس میں، جس میں اندھیرے ہوں، گھٹائیں ہوں، تاریکیاں ہوں، ورعدن، و اور رادن، راد ہو، راد کسے کہتے ہیں؟ گرج کو، جو آسمان سے گرج کی آواز آتی ہے اسے رعد کہا جاتا ہے۔ و برقن، و اور برق کیا ہے؟ بجلی، وہ بجلی جو چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، کوند کے پڑتی ہے، اس بجلی کو برق کہا جاتا ہے۔ اور یہی برقی، ہم کہتے ہیں نا برقی آلات، الیکٹریسٹی کو ہم بھی برقی لفظ بولتے ہیں، وہ یہی لفظ ہوتا ہے۔ قرآن کی جو 13ویں سورت ہے اس کا نام ہے الرعد، 13ویں پارے میں ہی غالباً آتی ہے، اس میں یہ لفظ ہے یسبح الرعد بحمدہ، یسبح تسبیح کرتا ہے، الرعد گرج، بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی کتنی اہم بات ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو جب گرج کی آواز آتی ہے نا، تو ہم تو بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جاہ و جلال کی نشانیاں ہیں یہ، لیکن ہم تو صرف خوف زدہ ہی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ گرج ہوتی کیوں، آواز کیوں آتی ہے؟ یہ اصل میں تسبیح کر رہے ہوتے ہیں بادل، مظاہر فطرت، گرج خود اللہ کے حکم سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ آواز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے ایکچولی۔ ورادن اور گرج، و برقن اور بجلی یا چمک، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر شکوہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال کے یہ لفظ استعمال ہوئے نا، وہ یہی والی برق ہے کہ بجلی گرتی ہے، تو یہ بجلی ہے، چمک، وہ بجلی جس میں چمک ہوتی ہے، اور گرج اور چمک۔ یجعلون، یجعلون کا مطلب آپ نے QC1 میں پڑھا تھا، وہ بناتے ہیں، وہ سب بناتے ہیں، تو بیسک مطلب یہ ہوتا ہے بنانا، لیکن یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اردو کے لحاظ سے اس کو پراپر ایکسپلینیشن دینے کے لیے، کہ وہ ڈالتے ہیں، کہیں پہ ترجمے میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا وہ ٹھونس لیتے ہیں، یعنی وہ نا بنا لیتے ہیں ایسے، یہ والا سمبل بنا لیتے ہیں، کیا ابھی پتا چلے گا؟ یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اصابع ایک لفظ ہے اور ہم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ضمیر متصل یعنی اٹیچ پروناؤن۔ اصابع لفظ جو ہے انگلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کا واحد بھی سیکھیں گے۔ تو
انگلیاں ان کی، اصابعہم اپنی انگلیاں، ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ، اصابعہم اپنی انگلیاں، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی میں، آذان ایک لفظ ہے اور ہم الگ دوسرا لفظ ہے، آذان اذن سے ہے، کان، اور آذان اس کی جمع ہے، اپنے کانوں میں، اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، یجالون وہ ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ من السوائی کی، کڑک کی وجہ سے، یعنی یہ وہ آواز ہے جو یہ رعد اور بجلی کے مکس اپ ہونے سے آواز جو پیدا ہوتی ہے نا، کڑک، اور وہ کڑک یہاں تک آتی ہے، زمین تک، ہمیں زمین پہ بھی نظر آتی ہے اور کئی دفعہ وہ گر بھی جاتی ہے، یہ اصل میں وہ والی بجلی ہے جو زمین پر گرتی ہے، زمین کی کسی چیز پہ، تو وہ ہوتی ہے صاعقہ، آواز کے ساتھ آ کے وہ لپک کے اس چیز کو جلا دیتی ہے، یہ کڑک کی وجہ سے، تو ان کو یہ کڑک کا ڈر، کڑک سے، حذرا، حذر ڈر کو کہتے ہیں، الموتی موت، موت کے ڈر سے، تینوں چیزیں غور کریں، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، یعنی ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بجلی چمکے گی، کڑک پیدا ہوگی، وہ زمین میں پہ آئے گی، ہمیں جلا کے مار دے گی، ہم مر جائیں گے، یہ اصل میں پورا مطلب بنتا ہے کڑک کی وجہ سے، موت کے آ جانے کے ڈر سے، کہ یہ کڑک موت لے کے آئے گی، تو تیز بلند اور خوب چمک کے ساتھ زور سے کڑک بجلی، گویا کہ وہ آپ سے بہت قریب ہو، جو آپ کو ڈرا دے، چیز تو واقعی ڈرنے والی ہے، ڈر لگتا بھی ہے، اور اب اسپیشلی جب بارش ہوگی، آج کل ویسے ہی بارشوں کا موسم ہے، ہو رہی ہیں بارشیں، اور خوب گرج چمک کے ساتھ ہی ہو رہی ہیں، تو آپ تب ان آیات کو ایک دفعہ پھر کھول کر دیکھیے گا اور پڑھیے گا، ان کی تلاوت بھی سنیں، صرف دو تو آیات ہیں، ہے نا، تو ان دو آیات کی تلاوت سنیں اور اس کا ترجمہ کریں، جب بارش ہو رہی ہو، جب بجلی چمک رہی ہو، جب کڑک کی آواز آ رہی ہو، پھر آپ کو اس کی ایک اور الگ سے فیلنگ آئے گی اور اس کا احساس بھی ایک الگ ہوگا، اس سے سبق زیادہ حاصل ہوتا ہے، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، حذر موت ڈر کو کہتے ہیں، واللہ اور اللہ، محیطن، محیط کیا ہے؟ گھیرے ہوئے، گھیرنے والا، ایک، ٹھیک ہے، محیطن گھیرے ہوئے ہے، جو گھیر لیتا ہے نا، گھیرنے والا، اسے کہتے ہیں محیط، بالکافرین، کافروں کو، اردو میں احاطہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، وہ یہیں سے نکلا ہوا ہے، یعنی وہ چیز جو گھری ہوئی ہو وہ احاطہ ہوتا ہے، اب یہاں بھی تصور اور احساس کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اس مثال کو بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں، اس طرح کی بات ہم نے کل بھی کہی تھی، بٹھانے کے لیے کیا ہے، ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ تصور کا بھرپور استعمال کریں، نماز میں تو آنکھیں بند کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، نہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کریں، سوچیں، تاکہ آنکھوں کا وہ پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے اور چیزیں نہ آئیں اور گڑبڑ نہ ہو، اور جو آپ سوچنا چاہ رہے ہیں، ویژولائز کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ویژولائز ہو، مثلاً کسی جنگل میں رات ہو، ہر طرف گہرا اندھیرا ہو، زور کی بارش ہو، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہو کہ سامنے بجلی گر رہی ہے، یعنی کڑاکے دار آواز، ایک دم آنکھوں کو چندھیا جانے کی روشنی کے ساتھ، آواز اتنی تیز ہو کہ کان میں انگلیاں رکھنا پڑے، اور حقیقت میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ بجلی چمکتی ہے، بہت زیادہ طوفان باد و باران ہوتا ہے، تو اس کڑک کا ہمیں ڈر ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں یہ آواز نہ آئے، تو اب اس فیلنگ کو اپنے اوپر ذرا طاری کریں، تو شرع میں یہ پوائنٹ سمجھ آتا ہے کہ یہ مثال اس طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام بارش کے مانند ہے، کل آگ کی مثال آئی تھی، تو وہ کیا تھی؟ وہ ہدایت کی روشنی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اب جو اسلام ہے وہ بارش کی طرح ہے، اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت کے لیے کیا استعارہ استعمال ہوا ہے؟ یہ جو رعد برق ہے اور جو سوائق ہے، یہ تاریکیاں، یہ گرج، یہ چمک، یہ سب کچھ وہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں جو اسلام
کی راہ میں اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں آتی ہیں۔ تو جب یہ آزمائشیں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ منافقین آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے نہیں بچ سکتے۔ اسلام کی راہ پہ آپ چلیں گے تو آپ کیسے بچ سکیں گے؟ ابھی آپ نے قرآن سیکھنا ہے، یہ کلاس آپ نے اٹینڈ کرنی ہے، تو کیا ایسے ہے کہ آپ دل ہی دل میں سوچیں کلاس اٹینڈ ہو جائے تو ہو جائے؟ نہیں، 18 لوگ اس وقت کلاس میں ہیں، ان سب کو اٹھ کے آنا پڑا ہے، انہیں وقت چھوڑنا پڑا ہے، اپنے دوسرے کام چھوڑ کے آپ بیٹھے ہیں، یا پھر اگر آپ ساتھ ساتھ میں کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں تو بہرحال وہ ایسا کام نہیں ہے جو آپ کی توجہ بالکل اس پہ سے ہٹا دے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ نے کلاس آن کی ہوئی ہے، آپ سن رہے ہیں، اور اس طرح کے چھوٹے موٹے دوسرے کام۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کے لیے بھی آپ کو کوئی قربانی دینی پڑ رہی ہے، کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے، کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو یہ وقت دینا پڑتا ہے۔ تو منافقین جو ہے نا وہ اتنا بھی کرنے کے قائل نہیں ہوتے، یہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے کہ ہم پھر ان چیزوں کو بہت بوجھ سمجھتے ہیں۔ میں اپنے کورسز میں یہ بات بہت کثرت سے کرتی ہوں کہ ہدایت اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گھول کے پلا دے، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو جب زبردستی نہیں ہوتی تو بہرحال ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں محنت، کہیں کوشش، کہیں قربانی دینی پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے۔ تو منافقین جو ہیں وہ آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے نہیں بچ سکتے، وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور ایسا رویہ بہت دفعہ ہمارا بھی ہوتا ہے اسلام کے بارے میں۔ جہاں ہمیں بہت مشکل نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں اسلام اتنا سخت نہیں ہے، اسلام میں تو ریجیڈیٹی نہیں ہے، اسلام میں واقعی ریجیڈیٹی نہیں ہے، اسلام واقعی آسان دین ہے، لیکن اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ اپنی سہولت اور اپنی آسانی کے لیے میں اور آپ خود ہی شریعت سازی کرنا شروع کر دیں۔ شرع جو بن کے آ گئی ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، یعنی وہ آزمائشوں سے کوئی بھی مسلمان نہیں بچ سکتا۔ کسی پہ بہت زیادہ آزمائش آتی ہے، کسی پہ کم آتی ہے، کسی پہ بہت کم آتی ہے، لیکن آتی ہے، کوئی بھی بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ علم، علم کیا ہے؟ اس کا ترجمہ آپ نے او کسیب من السماء، یا جیسے بارش آسمان بارش سے، آسمان سے فیہ ظلمات کی جس میں اندھیرے ہوں، میرے ورعد برق اور گرج اور چمک، بجلی یجعلون وہ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من السوائی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ اچھی بات ہے، آپ بے شک یہ جب یہ والی سلائیڈ علم والی آئی تو آپ مائک آن کر کے میرے ساتھ ساتھ ریوائز کیا کریں۔ کسیب کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ بارش کی طرح، ہاں جی، بارش کی طرح، جیسے بارش سی بارش کی آپشن طرح ٹھیک ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آ, کا نہیں لکھا ہوا، کاف زبر کا نہیں لکھا ہوا، صرف سیب لکھا ہوا، تو پھر کیا اس کا ترجمہ ہونا چاہیے؟ بارش Yes، بارش بارش موٹے طور پھر اس کا پر ترجمہ صرف بارش ہوگا۔ ویری گڈ۔ اور رات کا کیا مطلب ہے؟ گرج 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 تو یہ لکھا، گرج، کڑک، ہاں یہاں پہ اے گرج، آپشن آئے ٹھیک گا، اے کڑک۔ ہے، آپشن گرج غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن وہ یہاں لکھا نہیں ہوا۔ کڑک، کڑک اور گرج ایک ہی چیز ہے۔ السوائق، اب امتحان ہے آپ کا، کڑک، ابھی تو کڑک راد ہے کڑک، یہ دیکھیں جسٹ پہلے رات کا مطلب کڑک، رات برق بجلی، رات گرج، بجلی، گرج کی آواز ہے یہ۔ کڑک وہ کڑک جس سے خوف والی کڑک، سوائق حاصل موت کڑک کی وجہ سے۔ کڑک، باتیں ٹھیک ہے ساری، یہ جو سامنے آپشن ہے نا جواب اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے۔ بی بی آپشن، آپشن بی کون کڑک، سی آپشن؟ بی بی، نہیں، اگر آپشن بی جواب ہو تو پھر یہ رات کا کیا قصور ہے؟ رات بھی تو کڑک تھا۔
ویسے یہاں کی طرح کا لفظ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے. میم میں نے ایک گرج بات کو کی تھی جب سوائق کی بات کی تھی نا، تو میں نے ایک خاص سچویشن، ایک کنڈیشن بتائی تھی. وہ جواب اس میں سامنے गरज نظر آ رہا ہے. चमक میم گرج چمک کے ساتھ دیکھیں مطلب راد کڑک. اٹ سیلف کڑک تو ہے، وہ گرج ہے. برق جو ہے وہ بجلی ہے، اس میں چمک ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں؟ سوائک. سوائک بناتی ہیں. یہ وہ والی سوائک ہے جو زمین تک آتی ہے. زمین تک کیا آتا ہے؟ ہمیں آواز بھی آتی ہے، اور پھر اس کی بجلی کی کوند بھی یہاں تک آتی ہے، اور پھر وہ زمین پہ گرتی ہے. سائقہ لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے نا، غلط ہے، وہ نام رکھنا نہیں چاہیے. اصل میں وہ والی بجلی کا نام ہے جو گرتی ہے زمین پہ. تو یہ گرج چمک ہے، گرج چمک. ٹھیک ہے. وہ والی بجلی جس میں آواز بھی ہو اور جس میں چمک بھی ہو اسے سوائق کہتے ہیں. یجالونا. وہ سب یجعلون، वो सब وہ रखेंगे. ڈالتے ہیں وہ سب رکھتے ہیں. اچھا وہ سب رکھتے ہیں. اور ڈی بھی ہوگا وہ سب. डी वो सब रखते हैं रखेंगे. وہ سب رکھیں گے. شاباش. ٹھیک ہے. یہ مطلب اوپر سی دیکھیں کیا اور ڈی. لکھا ہوا ہے. ترجمہ کیجئے اسے. اوپر لال پٹی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک سے زائد جوابات دیجئے. ٹھیک ہے، ایک سے زائد جوابات. تو یہ چونکہ مضارع کا ہے تو مضارع میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں. وہ سب رکھتے ہیں، وہ سب رکھیں گے. वो डालते हैं. ہاں. یہاں بارش سے مراد کیا ہے؟ اسلام. इस्लाम. اس سوال کا جواب دیں. یہ تو نہیں یاد. چلتا ہے بارش میں. کیا جواب ہونا چاہیے؟ چلتا ہے चलता بارش है میں. बारिश में. چلتا ہے بارش میں. اور ڈار صاحب اگر کلاس میں ہے تو اس آیت کی تلاوت کر لیں. آواز میں کرتی ہوں. وہ تم کیا کرتی ہو وہ مجھے ان میوٹ کرنا پڑے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقاد البرق یقطف ابصارهم كلما اضاء لهم ما شاء فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. یقاد البرق قریب ہے کہ بجلی یقطف کچک لے ابصارهم ان کی آنکھوں کو کلما جب بھی اضاء چمکتی ہے لہم ان پر ما شاء فیہ وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم ان پر قام وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ لذهب تو ضرور چھین لیتا بسمعہم ان کی سماعت اور ابصارہم اور ان کی بصارت کو. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے. صدق اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر کثیر. یہ آیت بھی بڑی اہم ہے اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت سے الفاظ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یکاد البرق یخطف ابصارہم. یکاد، یکاد کیا ہے؟ قریب ہے کہ. یہ یکاد اس کی کنسٹرکشن بتا رہی ہے کہ یہ مضارع کا لفظ ہے. اس کو آپ پراپرلی جا کے اگلے کورسز میں ہی سیکھیں گے. یکادو قریب ہے کہ. یہ کام نا بس آپ کو ایک ہنٹ دے رہی ہوں. کاد کا لفظ قرآن میں عربی میں یہ والا فعل اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہونے کے قریب ہو لیکن ہو نہ. ابھی آپ جب آیت میں اگلے الفاظ پڑھیں گے نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کسی ایسی
بات کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایسا تو ہونے لگا تھا، ہو جانا تھا، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ تو یہ یکاد ہے کسی واقعے کے ہو جانے کے قریب ہونا، یکادو قریب ہے کہ، البرق یہ آ گئی وہ والی برق، بجلی، چمک، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یختفو کیا کرے، اچک لے، یختفو کا مطلب ہوتا ہے اچک لے، یعنی وہ اچکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اچکتا ہے یا اچک لے گا، قریب ہے کہ بجلی اچک لے، ابصارہم، ابصار ہم، ان کی آنکھوں کو، ان کی بصیرت کو، یہ جو اردو میں ہم بصیرت، بصارت اور سم و بصر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ یہی سے ہیں، ان کی آنکھوں کو، ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو بجلی اچک لے۔ بہت زیادہ تیز بجلی دیکھنے سے نظر چندھیا جاتی ہے نا، اور سم ٹائمز تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ حادثاتی طور پہ اگر کسی کو ایک وقت پہ بہت ہی تیز روشنی اچانک ہی دکھے تو اس کی بصارت چلی بھی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح کی مثال ہے کہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلا ما جب بھی، ویسے آپ نے اس کے ٹکڑے کرنے نہیں ہیں لیکن یہ اس طرح سے لفظ بنتا ہے، کلا ما جب بھی، اضاء چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، کل ہم نے اضاءت کا لفظ پڑھا تھا نا، یہ وہیں سے ہے، اضاء وہ روشن ہوئی، لہم ان کے لیے، جب بھی چمکتی ہے ان کے لیے۔ اس سے پہلے ہم اضاءت لفظ دیکھ چکے ہیں، جیسے فعالہ سے فعالت بنتا ہے، اسی طرح اضاء وہ روشن ہوا، اور اضاءت وہ روشن ہوتی ہے۔ اردو میں جو لفظ زور ضیاء بولتے ہیں، یہ میں نے کل بھی بتایا تھا، یہ اسی سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی چمکتی ہے ان پر، مشو وہ چلتے ہیں، وہ چلنے لگتے ہیں، فی ہی اس میں، وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، مشا سے مشو، ابھی ہم اس کو دیکھیں گے یہ کیسے بنا ہوا ہے، مشو فی ہی وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، یعنی پہلے تو اندھیرا تھا تو وہ ایسے رستے پہ تھے جہاں کچھ نہیں نظر آ رہا، بارش ہو رہی ہے، وہ بےچارے ٹک کے کھڑے ہو گئے کہ اب چلیں گے تو گریں گے، رستہ تو نظر نہیں آ رہا، ذرا سی بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس روشنی میں، اس لو میں، مشوفی ہی وہ چلتے ہیں اس میں، وا اور اذا جب، یہ بات نوٹ کیجئے گا قرآن میں جب بھی وا اذا لکھا ہوا آتا ہے تو وداؤٹ اینی اسپیس لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، حالانکہ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، وا الگ ہے، اذا الگ ہے، لیکن یہ آیات کی کنسٹرکشن میں یہ ہمیشہ اکٹھا لکھا ہوتا ہے، اس میں اسپیس نہیں ہوتی، وا اذا اور جب، ازلما، ازلما کا مطلب تو ہے چھا گیا، اور یہ اب مجھے ہر بار تو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ کانسیپٹ آپ QC1 میں سیکھ چکے ہیں کہ ماضی کے لفظ کے شروع میں اگر اذا آ جائے تو پھر اس کا مطلب ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، مضارع کی شکل میں آتا ہے، پھر ہم یہ ازلما وہ چھا گیا، اذا ازلما جب وہ چھا جاتا ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، ظلم ہو جاتا ہے یعنی اندھیرا ہو جاتا ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، عَلَيْهِمْ ان پر، کل کی آیات میں ہم نے اس سے ملتا جلتا لفظ پڑھا ہے، آج بھی پڑھا ہے ویسے، ازلما ظلمات سے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ یہ ہم نے کل لفظ پڑھا ہے نا، اور شب کی ظلمتیں اس کی ہم نے مثال بھی کل ہی دیکھی ہے، تو یہ وہی والے الفاظ رپیٹ ہو کے آ رہے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قامو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے قالا کا ٹیبل پڑھا ہوا نا، قالا اور کانا اور تابا، یہ اسی طرح کا ٹیبل بنتا ہے، قاما کا بھی، قاما یقوم قم، تو کاما وہ کھڑا ہوا، کامو وہ سب کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، کامو تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اذا کی وجہ سے یہ مضارع میں آ گیا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ عربی میں ہم QC1 میں قد قامت الصلاۃ والی آیت سبق پڑھ چکے ہیں اذان کا، اور جو اقامت کہی جاتی ہے وہ والے الفاظ، تو اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا قد، البتہ، یا تحقیق، قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز، تو یہ قامہ کی مؤنث ہوتی ہے قامت، اردو میں قیام، قائم ہونا، قیام پذیر ہونا، وہ سارے الفاظ اسی سے نکلے ہوئے، وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اندھیرا ہو گیا نا تو اب دکھتا تو کچھ نہیں تو کھڑے ہی ہو جانا ہے، ولو کا کیا مطلب ہے، وا اور لو اگر، ٹھیک ہے، اور اگر شاء چاہا اللہ نے،
یا اب چونکہ اذا وہ آ رہا ہے تو یہ اس کی وجہ سے سارے ماضی کے الفاظ جو ہے نا وہ مضارع کی شکل میں آ رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا، یہ ریزن تھی جو یکادو کا لفظ آیا. یکادو قریب ہے کہ بجلی یہ کام کر لے. اللہ نے یہ کام کر دینا تھا، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ چاہتے تو اللہ یہ کر دیتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، لَذَهَبَ. آپ نے کیو سی ون میں ایک آیت کا ترجمہ سیکھا تھا لیدبروا ولیتذکرا. اچھا نہیں، وہ تو تھا دوسری مثال میں. ہاں ہم نے پڑھا تھا لفی خسر. تو ضرور، لا ضرور، ذہابہ، ذہابہ کا مطلب کل پڑھا ہے، یاد ہے کسی کو کیا پڑھا تھا؟ ذہابہ، ذہابو، وہ اس میں وہ وہ گیا گیا. ٹھیک ہے، گیا صحابہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا. اب یہاں اس کا ترجمہ چھین لیتا لکھا ہوا ہے. کیوں؟ کہ اس کے بعد یہ بازر بھی یعنی حرف جر آ رہا ہے. تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ صحابہ کے فعل کے بعد اگر آپ کو کہیں بھی نظر آ رہا ہو، بازر بھی قریب میں ہی، تو اس میرے کا کارڈ مطلب ہوتا ہے چھین لینا. تو لازابہ تو ضرور، یہاں لام زبر لا کا مطلب ہے ضرور، لازمی یہ بات ہوتی. صحابہ کہ وہ چھین لیتا بسمعہم، بی سمعہم، تین ٹکڑے، ان کی سماعت کو، یعنی ان کی سننے کی صلاحیت کو. اوپر دیکھنے کی صلاحیت کا ذکر ہوا ہے، نیچے سننے کی صلاحیت کا ذکر ہوا ہے. وہ ابصارہم، اور ان کی بصارت کو. یہاں دوبارہ بصارت کی، اللہ ان کی سماعت بھی چھین لیتا اور اللہ ان کی بصارت بھی چھین لیتا. یہ بات یاد رکھیں، اس کو کنیکٹ کریں کل کی آیات کے ساتھ جہاں ہم نے پڑھا تھا سم بکم عمیٌ، اور اس کو کنیکٹ کریں شروع والے چیزوں کے ساتھ جب ہم نے پڑھا تھا کافرین کو ہدایت نہیں. وہاں پہ کیا تھا؟ کافروں کے دلوں پہ اور کانوں پہ مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. منافقوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو چھین لیں، یعنی ان پہ بھی پکا پکا مہر لگ جائے، رکاوٹ آ جائے. لیکن نہیں آ رہی، اس لیے کہ اللہ کی مرضی ابھی نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو اللہ ایسا کر لے گا، لیکن ابھی اللہ نے نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ اوپر یکادو کا لفظ ہے. ان اللہ، یہاں پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، تمہیں تو یہ میں نے مہلت دی ہوئی ہے، وقت دیا ہوا ہے، ورنہ میں اس چیز پر قادر ہوں. انا، بے شک، انا کا مطلب بے شک، یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں کیو سی ون میں، ان اللہ مع الصابرین میں. انا، بے شک، اللہ، اللہ، اللہ پر، کلی، ہر، شیئن، چیز. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو ہم کیو سی ون میں پڑھے ہوئے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر، قادر ہے. قدیر، قادر ہے. اور اردو میں قدرت کا لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قدیر کیا مطلب؟ قادر کیا؟ قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت میں ہے ہر چیز. تو اب یہاں سے ہمیں شرح کے لیے کیا پوائنٹس ملتے ہیں کہ آزمائشیں جو ہیں وہ منافقین کو بہت سخت لگتی ہیں. چھوٹی بھی ہوں تو انہیں سخت لگتی ہیں، ورنہ ہمارے سامنے مثال تو اہل فلسطین اور اہل غزہ کی بھی ہے نا. وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑ رہے، وہ کلمہ گو ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں. کتنی سخت آزمائش ہے ان پہ، لیکن وہ اپنے دین پہ، اپنے عقیدے پہ قائم ہیں. وہ اب بھی ہر تکلیف سہنے کے بعد بھی کہتے ہیں الحمدللہ، اب بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اور کہنا چاہیے، لیکن ہر ایک کا اتنا حوصلہ نہیں ہوتا. تو منافقین تو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ بھی ڈر جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اسلام پر صرف اسی وقت وہ عمل کرتے ہیں جب کوئی بات ان کی خواہش کے مطابق ہو. جب خواہش کے مطابق نہیں ہوتی تو بہت سارے عذر نکال لیتے ہیں. اسلام میں سختی نہیں ہے، بھئی میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے. بہت سارے پوائنٹس ہم خود ہی نکال لیتے ہیں. لیکن جب کسی آزمائش امتحان کا سامنا ہو یا کوئی قربانی دینا ہو تو وہ رک جاتے ہیں. اگر اللہ چاہے، یعنی اتنی بڑی منافقت، اتنا ظلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چیز ہدایت ان کے پاس بھیجی ہے اور وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ چاہے تو ان کی دیکھنے کی، ان کی سننے کی صلاحیتوں کو ختم کر دے، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد اس کو ٹھکرایا ہے. اور ٹھکرایا بھی صرف ایسے نہیں کہ ٹھکرا دیا، دھوکہ بھی دے رہے ہیں ساتھ میں. منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مان لیا، حقیقت میں وہ مانتے نہیں، اور جب موقع ملتا ہے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے. منافقین کے پاس پھر بھی ایک بہت بڑی ریلیکسیشن ہے کہ انہیں مہلت مل رہی ہے.
مہلت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ اپنے شکوک کو دور کریں، شبہات کو دور کریں، اپنی خواہشات سے کنارہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیتوں کو، طاقتوں کو ابھی تک باقی رکھا ہوا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ یہ آیت نمبر 19 اور 20، اب جب بھی بارش ہو تو آپ ان آیات کو دوبارہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اور پھر اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے سمجھایا ہے کہ انسان کب منافقت کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ رواں ترجمہ ہے، آپ اس کی پریکٹس کلاس کے بعد کیا کریں، بعد میں کیا کریں، کہ اوپر سے صرف عربی ٹیکسٹ دیکھ کے آپ ترجمہ بولنے کی کوشش کریں، جہاں پہ رکاوٹ ہو پھر نیچے سے دیکھ لیں۔ تو اسباق دعا پلان ہم نے پہلے بھی دیکھ لیے کہ مثال ہے گرج کی، بجلی کی، زبردست کڑک کی، اور اس سب کے ساتھ بارش کی۔ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ یہاں تصور اور احساس کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے پاس، تو اس حساب سے ہم دعائیں بھی بہت سی کر سکتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ جتنے بھی چیلنج ہوں، جتنی بھی مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح ہم احتساب بھی کر سکتے ہیں اپنا، کہ ہم زندگی میں کتنی دفعہ تھوڑی سی بھی مشکل آتی ہے تو اللہ سے گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں، یا اسلام کے طرز عمل سے ہٹ جاتے ہیں۔ پلان بنائیں کہ اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گا، اور پھر اس چیز کو، اس مثال کو خاص طور پہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں، تبلیغ کریں اس کی۔ اسماء اور افعال آج کی آیت میں کیا ہے؟ سماع واحد، سماوات جمع ہے، QC1 میں بھی ہم کر چکے ہیں۔ سماع، سماوات، الف تا، یہ مؤنث ہے، یعنی عربی میں آسمان جو ہے، سما کی جمع جو سماوات ہیں یہ مؤنث ہے۔ ظلمتن، ظلمہ، ظلمات، اندھیرا یا تاریکی، اور یہ تاریکیاں۔ اسبوع، ایک انگلی، ٹھیک ہے، اسبوع، اصابع، اسبوع ایک انگلی، اصابع زیادہ انگلیاں، اسبوع اصابع۔ اور اذن، کان، واحد، آذان جمع ہے۔ صاعقاتن، جو لڑکیوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے، نہیں رکھنا چاہیے میرے خیال سے، تو صاعقہ یہ کڑک والی بجلی، گرج اور چمک والی بجلی۔ صواعق اس کی جمع ہے، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ جہاں قوموں پہ عذاب آتا تھا نا، بارش کے عذاب کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے، وہاں سائقہ کا ذکر آتا ہے، کہ سائقہ یعنی بجلی کی ایک کوند آتی ہے اور ان سب کو برباد کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ باسارا نہیں، باسارا کا مطلب ہے اس نے دیکھا، یہ بصر لفظ ہے، یہ بصرن، بصرن، بصرن تینوں ہو سکتے ہیں۔ بصر، نگاہ، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا نکاح، نگاہ، یہ وہ ہے۔ ابصار، نگاہیں، یعنی دیکھنا، وہ دیکھنے کی صلاحیت۔ شیء، چیز، اشیاء جمع، یہ بھی ہم QC1 میں کر چکے ہیں۔ اور آج کے آیات میں افعال کون سے تھے؟ 3 حروف والے صحت مند افعال، فتح، نصر، ضربہ، سامیہ کے پیٹرن پہ، وہ ہیں QC1 میں ہم نے کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی کروائے، ہینڈ ریز کریں، میرے پاس ویسے پارٹیسپینٹس کو دیکھنا آج ذرا، ہینڈ ریز کریں۔ جعل، یہ شارٹیبلز آپ نے کروانے ہیں ذرا، اتنی دیر میں تو میں کروا بھی چکی ہوتی۔ جعل، اس نے بنایا، یجعلو، وہ بناتا ہے، اجعل، بنا، جائل بنانے والا، مجعول جسے بنایا گیا، اور جعلن بنانا۔ دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہی کیونکہ یہ ہم نے QC1 میں بہت پریکٹس کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے سامیہ کے پیٹرن پہ، یہ جو لفظ حذر الموت آیا تھا نا، تو اس میں جو لفظ ہے نا حذر، وہ ایکچولی کہاں سے بنا ہے؟ سامیہ کے پیٹرن پہ حذیرہ، حذیرہ وہ ڈرا، یحذرو وہ ڈرتا ہے، احذر ڈر، حاضر ڈرنے والا، محذور جس چیز سے ڈرا جائے، اور حذر، حذرن، ٹھیک ہے، حذرن نہیں، حذرن، حذرن کیا ہے؟ ڈرنا۔ حاضرہ، یحذر، احذر، حاضر، محذور، حذر۔ اور پھر سامیہ ہی کے پیٹرن پہ خاطفہ، یہ جو لفظ ہے نا یختفو، یہ یہاں سے ہے، یختفو، خاطفہ اس نے اچک لیا، یختفو وہ اچکتا ہے، اختف، یا خاطفہ، یختفو، اختف، خاطف، مخطوف، خطف، خاطفہ، یختفو، اختف۔
3 रेड कलर्स में कौन सी चाबियां हैं, आप बताएं सब। ये फर्क कभी नोट किया आपने? स्लाइड्स में हम जो शॉर्ट टेबल दिखाते हैं उसमें पहले 3 लफ्ज सुर्ख रंग से लिखे होते हैं, अगले 3 लफ्ज नीले रंग से लिखे होते हैं। तो ये जो पहले 3 लफ्ज हैं ये कौन से वाले हैं, सुर्ख रंग वाले, ये क्या हैं? फेल है मैम। शाबाश, ये फेल है। ये फेल की 3 चाबियां हैं। और अगली 3 चाबियां कौन सी हैं? नीले रंग फाइल की, अस्मा की। ठीक है, 3 अफाल की चाबियां होती हैं, 3 अस्मा की चाबियां होती हैं। तो इसकी अस्मा की चाबियां बनती हैं खातिफ, मखतूफ, खत्फ। खातिफ, मखतूफ, खत्फ। और उसके बाद ज़हाबा, ये हमने कल भी किया था, ज़हाबा, यदहबु, इज़हब, ज़ाहिब, डैश, ज़हाब। फतह के पैटर्न पे बनता है ये। और उसके बाद आज तो कमजोर अफाल वाले भी अफाल इसमें 3 आए हुए हैं। जैसे देखें माता, ये लफ्ज है ना मौत, गौर से देखें। आपने कौला का टेबल पूरा कर लिया हुआ, ये कौ यहाँ पे लिखा है ना, कौ लिखने का मतलब ये है कि आपने ये वाला टेबल उसी तरह बनाना है जैसे कौला का टेबल बनता है। तो जैसे कौला था उसी तरह माता, वो मरा, ठीक है। यमूतु, वो मरता है या मरेगा। मुत, मर जा। मस्जिद, मरने वाला। डैश, इसका मफूल इस्तेमाल नहीं होता। मौत, मरना। माता, यमूतु, मुत। मस्जिद, डैश, मौत। ये जो हम मस्जिद लफ्ज बोलते हैं ना वो यहीं से है, जो मरने वाला होता है ना, मरने वाला वो। माता, यमूतु, मुत, मस्जिद, डैश, मौत। और उसके बाद है मशा। आपने हदा का टेबल कर लिया हुआ है, ठीक। तो ये हद लिखा हुआ है, ये कोड है इसको बनाने का। जैसे आपने हदा का टेबल बनाया था वैसे ही आप मशा का टेबल बनाएंगे। मशा के रूट लेटर है मीम, शीन, या। लेकिन मीम वाव ता थे माता के, देखिए यहाँ माता अलिफ लिखा हुआ है लेकिन रूट लेटर में आपको वाव नजर आ रहा है। ऐसे ही तो काला में भी हुआ था ना, काला के रूट लेटर थे काफ वाव लाम, और उसका टेबल काला कालू से बन रहा था। यही ऑड बिहेवियर होता है कमजोर हर्फ का। यहाँ वाव जो है वो माजी में जाके अलिफ से बदल जाता है। तो मशा, मशा, हदा की तरह मशा, वो चला। यमशी, वो चलता है। इमशी, चल। माशिन, चलने वाला। डैश, मशयुन। कहीं आपको इसका मफूल लिखा हुआ भी नजर आएगा लेकिन एक्चुअली ना वो लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होता। मशा, यमशी, इमशी, माशिन, डैश, मशयुन। और स्पेशली ये बात कि ये कुरान में नहीं इस्तेमाल होता, जो डैश लिखी होती है ना वो अल्फाज जो ना कुरान में भी नहीं यूज हुए होते। मशा, यमशी, इमशी, माशिन, डैश, मशयून, चलना। आप हरम में कभी जाए ना तो वहाँ जो सिक्योरिटी और उनका स्टाफ होते हैं ना वो कहते हैं, वो जब ज्यादा लोग रुक जाएं, बिला वजह रुक जाएं तो वो बार बार कहते हैं इमशी, इमशी, चलो चलो, जगह खाली करवाते हैं वहां से। तो अब है कामा का टेबल। ये भी कौला ही की तरह बनता है। काफ, वाओ, मीम रूट लेटर हैं, और जब ये माजी में आता है वाओ तो फिर ये अलिफ से चेंज हो जाता है। कामा, वो खड़ा हुआ। यकूमु, वो खड़ा होता है। कुम, खड़ा हो। कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लामा इकबाल ही के एक शेर का ये मिसरा है ना, कुम बिइज़्निल्लाह, खड़ा हो अल्लाह के हुक्म से। कुरान की एक आयत भी है, कुम बिइज़्निल्लाह। काइम, खड़ा होने वाला। नो, आई एम नॉट श्योर कुम बिइज़्निल्लाह के अल्फाज आयत के हैं या हदीस के हैं। मैं क्लियर नहीं हूँ। काइम, खड़े होने वाला। और डैश, क़ियामुन, खड़ा होना। क़ियाम, क़याम पाकिस्तान, वो यही लफ्ज है, काइम, खड़ा होने वाला। और क्या है, कुम, खड़ा हो। तो कामा, यकूम, कुम, काइम, डैश, क़याम। ये बड़े मजे के अफाल हैं, इनकी बहुत बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो असल में ये पूरी इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। और आगे चलते हैं, इसको छोड़ दें, ग्रामर का पार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान वाला पार्ट खत्म हो गया। ग्रामर, ग्रामर से पहले मैं आपको बताऊं, QC2 की जो किताब है उसके आखिर पे आप देखिएगा, नहीं QC1 की,
کتاب میں آخر پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ الف اور حمزہ کا فرق سجیسٹ کروں گی کہ آپ چونکہ آپ نے الف اور حمزہ کو الگ الگ پہچاننا شروع کر دیا ہے، افعال میں یہ چیز بار بار ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے، اس لیے آپ نے QC1 کی کتاب کے آخر پہ الف اور حمزہ کے فرق والا جو لیسن ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ وہ ایکسٹرا لیسن ہے، وہ آپ کو QC1 میں پڑھایا نہیں گیا لیکن وہ لکھا ہوا ہے اس میں، تو اس کو ضرور ایک دفعہ گو تھرو کر لے کہ الف کیا ہوتی ہے، حمزہ کیا ہوتی ہے، حمزہ کی کیا خصوصیات ہیں اور الف کی کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اور کہاں پہ ہوتا ہے۔ دوسری ایک اور بات آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتاؤں، کل ہم نے حمزہ والے افعال کی پریکٹس کی تھی اور اس میں ہم نے پریکٹس ویسے صرف امارا اور اخذا کی تھی۔ امارا یہ وہ لفظ ہے جس میں حمزہ شروع میں آتی ہے، باقی جو الفاظ ہیں نا ان کے بارے میں سوال بھی ہوں گے، ورک بک میں بھی کچھ پوچھا جائے گا، ہوم ورک میں بھی آئے گا اور کوئز میں بھی آئے گا، لیکن وہ کلاس میں ڈائریکٹ نہیں پڑھایا گیا۔ بیسک چیز وہی ہے جیسے امارا والی پڑھائی ہے، باقی جو ڈیٹیل آپ نے دیکھنی ہے وہ آپ اپنی قرآن کورس 2 کے یہ لیسن نمبر G3A پہ دیکھیے گا، اس میں آپ کو مل جائے گی۔ امارا کے بعد جو جسٹ اگلا صفحہ ہے نا اس صفحے پہ سآلا اور قرأ دونوں کی پریکٹس کروائی گئی ہے۔ سآلا اس نے سوال کیا، یہ ایسا لفظ ہے جس میں حمزہ درمیان میں آتی ہے، اور قرأ یہ ایسا لفظ ہے جس میں حمزہ آخر پہ آتی ہے، یعنی وہی کمزور حرف والا سین کے کمزور حرف شروع میں، کمزور حرف درمیان میں، کمزور حرف آخر پہ۔ اسی طرح حمزہ کے بھی تینوں طرح افعال کی پریکٹس کریں، امارا حمزہ شروع میں، سآلا حمزہ درمیان میں، اور قرأ حمزہ آخر پہ۔ تو ان کی پریکٹس آپ کر لیجئے گا، بک میں پورا لیسن دیا ہوا ہے، بلکہ بک میں تو سآلا اور قرأ کے بعد انہوں نے شارٹیبل عطا اور جاء کے بھی بتائے ہوئے ہیں آپ کو۔ عطا یعنی ایسا فعل جس میں حمزہ بھی آتی ہے، کمزور حرف بھی آتا ہے، اور جاء بھی اسی طرح کا فعل ہے کہ جس میں کمزور بھی آتا ہے اور حمزہ بھی آتی ہے۔ آپ کرنے کی کوشش کریں، اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے، کچھ پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ لیجئے گا، چاہے گروپ میں پوچھ لیں، بلکہ گروپ میں ہی پوچھا کریں تاکہ باقی سب کو بھی پتہ چل جائے۔ اس سبق میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ہمارے الحمدللہ 2 ٹاپکس مکمل ہو گئے ہیں۔ پہلا ٹاپک تھا کمزور افعال کا، دوسرا ٹاپک تھا حمزہ والے افعال کا۔ اب ہم تیسرا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں الحمدللہ، اور وہ کیا ہے؟ تیسرا صفحہ پڑھ رہے ہیں، تیسرا ٹاپک پڑھ رہے ہیں۔ ٹاپک یہ ہے کہ ظنّا، اس طرح کے الفاظ دکھنے میں تو یہ صرف 2 حروف ہیں، ہم تو یہی کہتے آ رہے تھے نا کہ عربی میں اکثر افعال 3 حرفی ہوتے ہیں، 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، اکثر، سارے نہیں اکثر۔ اور جو ہم نے QC1 میں کیے، فتح، نصر، ضربہ، سمیع، وہ بھی 3 حروف تھے۔ ہم نے QC2 میں ابھی تک جو کیے جیسے قالا، دا، ہدا، یہ بھی تو ایسے ہی الفاظ ہیں، وہابا، جن میں 3 حروف آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ 2 حروف ہیں؟ ایکچولی یہ 2 حروف نہیں ہیں، اس کے روٹ لیٹر پتہ کیا بنتے ہیں؟ زوا، نون، نون۔ یہ جو تشدید ہوتی ہے نا، شد، اس کو ویسے تشدید کہا جاتا ہے۔ تشدید کہا جاتا ہے، تشدید ظاہر ہی یہ کرتی ہے کہ یہ ایک ہی حرف 2 دفعہ ہے، یعنی زوا اور نون کے اوپر تشدید ہے تو اٹ مینس کہ نون 2 ہے، زوا، نون، نون۔ تو یہ ایسا لفظ ہے جس کے روٹ لیٹر میں ہی نون 2 دفعہ آ رہا ہے۔ صحت مند افعال کون سے ہیں؟ کتاب کھولو گے، فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب اس لیے سن لو، سمیع یسمع۔ اور پھر QC2 کے کمزور افعال کی پریکٹس کیسے کی؟ اس پوائم کے ذریعے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ اور اب ہم لیتے ہیں ایسے افعال جن میں حروف مکرر آتے ہیں، کہتے ہیں نا مکرر ارشاد، یعنی دوبارہ کہیں، تو یہ مکرر آتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، ڈبل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ظنّا، زوا، نون، نون، یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مثال ہے ولّا، ضاد کے ساتھ، ولّا، اس کے ہیں ضاد، لام اور لام، ٹھیک ہے؟ پورا ٹیبل فعل کی طرح، فعلا کی طرح ہی ہوگا، تھوڑی تبدیلی کے ساتھ۔ ظنّا،
مکرر حرف، یہ ہے مکرر حرف۔ اچھا ایک بات بتاؤں مزے کی، اس کو مکرر حروف والے افعال بھی کہتے ہیں، اس کو یکساں حروف والے بھی افعال بھی کہتے ہیں، اس کو ڈبل حروف والے افعال کی ٹرم بھی ہم QC2 میں یوز کرتے ہیں۔ آپ کسی طرح سے بھی بول لیں، ڈبل حروف کہہ دیں، یکساں حروف کہہ دیں، مکرر حروف کہہ دیں۔ ظنّا اس نے گمان کیا، ٹھیک ہے، اس نے گمان کیا، ظنّا اس نے گمان کیا۔ یہ آپ کے پاس کیا آئی ہے مجھے بتائیں، کیا چیز ہے یہ ظنّا؟ ماضی، فرسٹ صیغہ، فرسٹ ورڈ از، ماضی کا ہے یہ، ہاں جی، ماضی کی کیا ہے یہ، ماضی کی واحد، چابی ہے، ماضی کی چابی ہے۔ اس سے آپ ماضی کا پورا ٹیبل بنائیں گے، یہ چابی آئی ہے آپ کے ہاتھ میں، ظنّا، یہ دیکھیں نا چابی، ڈبہ چابی کو شو کرتا ہے۔ ظنّا سے ہم نے اس کو بنا لیا واو نون لگا کے، ظنّو، ظنّا اس نے گمان کیا، ظنّو ان سب نے گمان کیا۔ جب ہم نے یہ تیسرا لفظ بنانا ہے نا، تو ہم یہ نون جو ڈبل تھی اس کو یہاں پہ ایکسپینڈ کر دیں گے، کھول دیں گے، فارمولا کھل گیا، زننتا، ٹھیک ہے، زننتا، زننتو، زننتم، زننا، ٹھیک ہے۔ نون زبر الف نا تو ہمارے لیے استعمال ہوتی ہے نا، اور یہ خود بھی ڈبل نون والا ہے، تو یہ بنے گا زننا۔ آسانی کے لیے دو حرفوں کو الگ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اب زنتا کے بجائے زننتا ہو جائے گا، ظنّا، ظنّو، زننتا، زننتو، زننتم، زننا، ظنّا، ظنّو، زننتا، زننتو، زننتم، زننا، اس نے گمان کیا۔ اب آپ سب میرے ساتھ مل کے کریں، سب اونچی آواز میں، زنّا، ظنّو، ظنّو، زننا، ظنّا، زننتا، ظننتا، ظننتو، ظننتم، ظننا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کی فعل ماضی کی چابی۔ اب یہ والی باتیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو آپ خود اب یاد رکھا کریں اور میرے بتانے سے پہلے بتایا کریں، کہ پہلے جب یہ لفظ نظر آئے تو فوراً سمجھ جائیں یہ چابی ہے ماضی کی، جس سے یعنی چابی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسے آپ باقی ٹیبل پورا بنا لیتے ہیں۔ اب اس کا ڈائلاگ کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حل ظنّا، آپ سب بتائیں جواب کیا ہوگا؟ نام زنّا، نام حل زننا، ظنّو، نام زنّا، نام زننا، نام زنو، نام زنّا، حل ظننتا، اردو کا رکھا ہوا، نام زننتو، نام زننتو، ہاں تا کا جواب تو سے آ گیا، اور تم کا جواب نا سے آئے گا، تو اس لیے حل ظننتم، نام نام زننا، نام زننا، ٹھیک ہے، نام زننا۔ کیا آپ نے گمان کیا؟ جی میں نے گمان کیا۔ کیا آپ سب نے گمان کیا؟ جی ہاں ہم سب نے گمان کیا، یعنی کوئی چیز ایزیوم کر کے خیال کر لینا، اسے ویسا سمجھ لینا۔ تو حل ظن خیرن، بدگمانی اور خوش گمانی ایسے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے، بدگمانی کے لیے بدزنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ظن خیرن اچھا گمان۔ حل کیا، ظن خیرا، کیا اس نے اچھا گمان کیا؟ تو نام ظن خیرا۔ اب دیکھیں گمان جو ہے نا یہ آبجیکٹ، سوری، خیر بہتر، اچھا، یہ آبجیکٹ ہے، تو اس لیے یہاں زبر آ رہی ہے۔ حل ظن خیرا، نعم ظن خیرا۔ اگلا جواب آپ دیں، حل ظنوا خیرا، نام زنّو نام زنو خیرن، حل ظننت خیرا، نام نام زنو، زننتو خیرن، زننتو خیرا، اور ظننتم خیرا کا جواب کیسے آئے گا؟ نام زنّا زننا نام خیرن، ہاں جی، زننتا خیرا، ہاں آپ بے شک اسے خیرن بولیں چاہے خیرا بولیں، حرج کوئی نہیں ہے اس کو بولنے میں، زبر کے ساتھ بھی اور ساکن بولنے کے لیے بھی۔ اور یہ ہے جی آپ کی زنا سے اب ہمیں بنانی ہے، ہمیں چاہیے چابی مضارع کی، تو وہ ہم کیسے کریں گے؟ چار میں سے کوئی ایک سٹائل پر چابی بنے گی، کیونکہ یہ حروف الفاظ بھی جو ہوتے ہیں نا یکساں حروف والے، یہ افعال بھی بنیادی طور پہ بنیادی ابواب کے ہی پیٹرن پہ بنتے ہیں۔ کمزور افعال بھی فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے پیٹرن پہ بنتے ہیں۔ حمزہ والے افعال بھی فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے پیٹرن پہ بنتے ہیں، اور جو ہم ڈبل حروف والے افعال ہوتے ہیں یہ بھی بیسیکلی انہی ابواب میں سے کسی ایک پیٹرن پہ بنتے ہیں۔ جیسے کل آپ نے امارا کیا تھا نا، تو وہ نصارہ کے پیٹرن پہ بنا تھا۔
اور جو ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی سآلا اور قرأ، یہ دونوں فتح کے پیٹرن پہ بنتے ہیں. آج ہم چونکہ ظنہ کر رہے ہیں تو لیٹ سی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اگر ہم فتح یفتح پہ رکھ کے ظنہ کا مضارع بنائیں تو وہ بنتا ہے یا ظنو، یا ظنو. اور اگر ناصرہ ینصرو پہ بنائیں تو ظنہ یا ظنو دونوں پہ پیش آ جائے گی. ینصرو تھا نا، یا ظنو، ظنہ یا ظنو. اور اگر ضربہ یضربو کریں تو ظنہ یا ظنو. اب عربوں کو نہ بولنے میں آسانی اور اچھا یہ لگا ہے یا ظنو، تو ناصرہ اس کا پیٹرن بن گیا ظنہ یا ظنو. آپ کے ہاتھ میں کیا آئی؟ فعل مضارع کی چابی. چابی آ گئی. اب آپ باقی تالے خود کھولیں. یظنو سے ہم نے ایک تالا کھول لیا، ان کے والا بھی یظنو یظنون، یعنی وہ گمان کرتا ہے، وہ سب گمان کرتے ہیں. تظنو آپ گمان کرتے ہیں، اظنو میں گمان کرتا ہوں. تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں. یظن یظنو یظنون تظنو اظنو تظنون نظنو. اب آپ سب میرے ساتھ مل کر کریں اسے. یظنو مونا یظنون یظنون نظنو اظنو آپ گمان کرتے ہیں، یظنون تظنون میں گمان نظنو. کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظنون سب گمان کرتے ہیں، تظنون عورت اب گمان اس کا کرتی ہے. ہم ڈائلوگ کرتے ہیں. حل یظنو. نعم یظنون. اچھا نام میرا خیال ہے اس یظنو. کو ہم نا زبانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. حل یظنون، نام نعم ظنون. نام یظنون، ٹھیک ہے. حل تظنو، نام نام ظنون. اظن. شاباش. نام اظنو، جی ہاں میں گمان کرتا ہوں. حل تظنون، نام ظنون. نظنون. نام نظنو. اور اگر میں کہوں کہ اچھا گمان کرنے کی بات کریں تو پھر سوال بن جائے گا نام حل نظن. ظن خیرا، نام ظن خیرا، وہ ماضی والا. اور اگر مضارع کا کرنا ہو حل یظن خیرا، نام یظن خیرا. یہ دیکھیں میرا خیال ہے یہ شاید یہ نہیں کروا رہے، ٹھیک ہے. امر ظنہ سے ہمیں چابی ملی ماضی کی، ہم نے ماضی کا ٹیبل مکمل کر لیا الحمدللہ. یظنو سے ہمیں چابی ملی مضارع کی، تو ہم نے مضارع کا بھی ٹیبل مکمل کر لیا. اب ہمارے پاس چیلنج ہے امر کا. تو امر میں بھی یہی ہوگا، لیکن امر میں حروف تو سارے یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں نا، یہ حروف اٹ سیلف صحت مند ہے، زور حرف کوئی نہیں ہے. تو یہاں صرف یہ ہوگا کہ جو شروع والا وہ جو مضارع کی نشانی ہوتی ہے نا، یا زبر یا بس، وہ نکلے گا، باقی ویسے ہی رہیں گے. ظنو، ٹھیک ہے. یہ ظنو ہے نا، ہم کیا کیا کرتے تھے؟ آخری حرف کو ساکن کیا کرتے تھے، یاد ہے؟ پہلا حرف کاٹ دیتے تھے، آخری حرف کو ساکن کر دیتے تھے امر بنانے کے لیے. یہاں بھی یہی کریں گے. یا کو کاٹ دیا، نون کو ہم نے ساکن کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عربی میں وہ لفظ جو تشدید پہ ختم ہوتا ہو، تشدید کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے، اس کے لیے حرکت ڈالنی پڑتی ہے، اسے ساکن نہیں کیا جا سکتا. پیش کو تو آپ ختم کر سکتے ہیں، لیکن تشدید بڑی سٹرونگ ہے، اس کو آپ ایسے اپنی مرضی سے اٹھا کے ختم نہیں کر سکتے. تشدید کہے گی کہ میرے ساتھ کسی کو آنا پڑے گا، میں خود کہیں نہیں جاؤں گی. اس لیے عربی زبان میں جو ڈبل ساکن ہے نا، یہ نہیں رہتا، اس لیے زبر آپ کو یہاں پہ لگانی پڑتی ہے. ڈبل ساکن تو نہیں رہے گا نا، تشدید ہے یعنی دو نون ہے، تو دو نون کو ظاہر کرنے کے لیے دونوں پہ ساکن شو کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا، عربی کا رول نہیں ہے. تو یہ بن جائے گا، ہمیں اس کے لیے پھر زبر لانی پڑے گی. یظن سے بن جائے گا ظنہ، ظنہ ظنہ. امر حکم، ظنہ گمان کر، ظنہ گمان کر. یہ آپ کے پاس چابی ہے. ظن. ظنہ گمان کر، ظنو گمان کرو. لا تظنو، لا تظنہ مت گمان کر، لا تظنو مت گمان کرو. ظنہ گمان کر، ظنو گمان کرو. لا تظنہ مت گمان کر، لا تظنو مت گمان کرو. اگر حکم دیا جائے اچھا گمان کرنے کا تو ظنہ حکم دیا جا رہا ہے. جواب آئے گا اظنو، میں اچھا گمان کرتا ہوں. اظنو خیرا، ظنو جواب کیا آئے گا؟ نظنو ہم گمان کرتے ہیں. الحمدللہ. اسماء کی باری آ گئی اب. ظانن،
ٹھیک ہے، ظانن. اب یہ نون تشدید ہے، اس کے اوپر دو زبر بھی آ سکتی ہے، دو زید بھی آ سکتی ہے، دو پیش بھی آ سکتی ہے. ظان گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، اور ظن گمان کرنا، ظن گمان کرنا، ظانن مظنون ظنن، ظانن مظنونن ظنن، ظانن مظنون ظنن. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پورا ٹیبل کیسے ہوتا ہے. اگر ہم مؤنث والے بھی ایڈ کر لیں تو یہ جیسے عورت تھا، کمزور فعل کا بن گیا قالت، اور حمزہ والے فعل کا بن گیا امرت. اب یکساں حروف والے کا بنے گا ظنت. ظنت اس عورت نے گمان کیا. اور اگر یہی ہمیں مذکر مضارع بنانا پڑے تو ہم کہیں گے تظنو، یعنی وہ جو یہاں پہ آیا کرتا ہے تظنو آپ گمان کرتے ہیں، اسی طرح کا لفظ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے تظنو، وہ عورت گمان کرتی ہے، وہ مؤنث گمان کرتی ہے. اب یہ ٹیبل پورا ہو گیا، تو اس کو پورا ٹیبل دہرانا بھی ہے، بس مقرر حروف آسانی کی خاطر کھول کر پڑھا جائے گا. یہاں پہ نوٹ کرنے والی یہی بات ہے کہ یہ جو مقرر حرف ہے اس کو یہاں پہ کھول کے پڑھیں گے. ہیرا سردار، آپ اس کو کوئکلی ایک دفعہ پورا ٹیبل پڑھائیں. رابعہ میم حشمی آپ کروا دیں. زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا، زننت اس عورت نے گمان کیا، یظنو وہ گمان کرتا ہے، یظنونا وہ سب گمان کرتے ہیں، تظنو آپ گمان کرتے ہیں، اظنو میں گمان کرتا ہوں، تظنونا آپ سب گمان کرتے ہیں، نظنونا نظنو 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 ہم سب گمان کرتے ہیں، تظنو وہ عورت گمان کرتی ہے، ظنہ گمان کر، ظنو گمان کرو، لا تظنہ مت گمان کر، لا تظنو مت گمان کرو، ظانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظنہ گمان کرنا، زننا نہیں ہے، زننا تو امر ہے نا، زن ظنن زن زوا کے زن اوپر زبر. ہاں جی شاباش، ٹھیک ہے، آپ نے بڑا کوئکلی کروا دیا ہے. میں یہی چاہ رہی تھی کہ کم وقت میں کوئی جلدی سے کروا دے. تو اب یہاں پہ زیادہ غور کرنے والی بات کیا ہے، ماضی زننا، زوا کے اوپر زبر، نون کے اوپر زبر. جو مضارع ہے اس میں ناصرہ ینصرو کی طرح یظنو پیش آ جاتی ہے بعد کے روپ پہ. امر کیسے بنے گا یاد رکھیے گا، انصر ہوتا ہے نا تو زننا پیش آئے گی. یہاں پہ زوا کے اوپر زبر نہیں لکھنی ورنہ سارا ٹیبل آپ کا خراب ہوگا. اور جو آپ کا مصدر ہے اس میں آپ نے زوا کے اوپر پیش نہیں لکھنی ورنہ سارے اسما خراب ہو جائیں گے. زن 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 نہیں ہے، زن آتا ہے امر میں، مضارع میں، جبکہ جو مصدر ہے، اسما ہیں یا ماضی کے الفاظ ہیں نا، ان میں زوا کے اوپر زبر آتی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اور دوسری اہم کیا بات کہ جہاں پہ ماضی کے آپ درمیان والے 4 صیغے بنا رہے ہیں، ان 4 کو بناتے ہوئے آپ نے وہ ڈبل حرف جو ہے اس کو کھول کے پڑھنا ہے تاکہ آسانی رہے. تو یہ آپ کا ورک بک کا کام ہے. اس نے گمان کیا جس طرح تم سب نے گمان کیا. یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، اس کو کرنے کی کوشش کریں، پھر لکھ کے بھیجیں اس میں گروپ میں، پوچھیں مجھ سے، پھر بتائیں گے کہ اس کو کیسے آپ نے کرنا ہے. ویسے یہ بڑا مزے کا ہے، صرف 2 الفاظ آئیں گے اس کے جواب میں. لکھنے کو تو پورا جملہ ہے نا اردو کا، لیکن اس کا جواب عربی کے صرف 2 الفاظ میں آتا ہے. اور ان بعض الظن اسم، یہ کیا ہے، سورۃ الحجرات کی ایک آیت کا حصہ ہے. اس کا ترجمہ بھی آپ خود کریں. اسم کا میں مطلب بتا دیتی ہوں. اسم، یہ جو سا والا اسم ہوتا ہے نا، گناہ کو کہتے ہیں. اور یہاں عربی میں جواب دینا ہے، حل کا جواب نعم سے دے دیں. تظنون کا جواب نا سے، نحنو سے آیا کرتا ہے، نظنو نظنو، حل نام نظنو باللہ خیرا اس کا جواب آئے گا. اور زنا کی طرح ردا، ردا کا ٹیبل بنتا ہے، اس نے واپس کیا، ردا اس نے واپس کیا. ذرا سوچ کے بتائیں، ردا یہاں پہ روٹ لیٹر کیا بنیں گے؟ را رے را دال 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 دال. ٹھیک ہے، را دال اور دال، لیکن رے نہیں بولنا آپ نے. اچھا آپ عربی بول رہے ہیں نا، اردو تو نہیں بول رہے. تو را دال دال،
میں آپ کو شارٹ ٹیبل کرواتی ہوں، آپ باقی ٹیبل آپ نے خود کرنا ہے. ردا یردو، ردا زنہ کیا تھا نا، ردا رادن مردودن، شیطان کو ہم مردود کہتے ہیں نا، وہ یہاں سے بنتا ہے، مردودن ردن، ردا یردو ردا رادن مردودن ردن. ردن کا مطلب ہوگا لوٹانا، واپس کرنا. الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.